اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون صدق اللہ العظیم۔ یہود و نصارہ کے متعلق بات چل رہی ہے اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو ان سے مراد تو کئی ساری قومیں ہیں جن میں سر فہرست عیسائی ہیں، کرسچینٹی ہے جو مذہب ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ خصوصاً، ان کا یہ تصور اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ ہمیں دیگر آیتوں سے معلوم چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب اس میں شامل ہے، لیکن قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر تعبیر استعمال کی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ نے بیٹا بنا لیا، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس ایک لفظ کے ذریعے ایک خاص فرقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کرسچینٹی کا ایک فرقہ گزرا ہے، ایک سیکٹ گزرا ہے جو اڈاپشنسٹ کہلایا کرتے تھے۔ وہ لوگ، ان کے یہاں اڈoptionism کا تصور تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ انسان ہی تھے، یعنی وہ خلقتاً اللہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ پیدائش سے ہی انسان تھے اور انسانی صفات ہی ان کے اندر تھی۔ لیکن بعد میں جو روح القدس ہے، روح القدس، ہولی اسپرٹ جسے وہ کہتے ہیں، جو عقیدہ تثلیث ہے ان کے یہاں، ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ایک خدا کے 3 حصے ہیں، باپ، بیٹا اور ہولی اسپرٹ، تو ہولی اسپرٹ کو روح القدس کہتے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ روح القدس کا ان کی ایک خاص توجہ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت عیسیٰ روحانی اعتبار سے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہی روحانی اعتبار سے اتنی ترقی کرتے گئے کہ العیاذ باللہ اللہ کی روح ان کے اندر حلول کر گئی، اور اللہ نے اس انسان کو اپنا بیٹا بنا لیا، جسے گویا کہ اڈاپٹ کر لیا، جسے ہمارا عربی میں کہہ سکتے ہیں متبنہ، اردو میں بھی متبنہ کہا جاتا ہے، متبنہ منہ بولا بیٹا۔ خلقتاً نسلی اعتبار سے وہ بیٹا نہیں ہوتا، لیکن اسے بیٹے کی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور اپنی قدرت میں، خدا کی قدرت میں انہیں بھی شریک کر لیا، الوہیت میں انہیں بھی شریک کر لیا۔ تو یہ جو تصور تھا جس فرقے کا، وہ اس تصور کو اڈاپشنزم کہتے ہیں۔ بہرحال اب آپ قرآن کی اس تعبیر پر غور کیجئے کہ کتنی فصیح اور بلیغ تعبیر قرآن استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ بھی چاہتا تو کہہ سکتا تھا قرآن کریم، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور ایسی تعبیر مختلف جگہوں پر ہے، لیکن اس جگہ پر اتخذ اللہ کہا اور خاص اس فرقے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمام فرقے اس میں مراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی بھی بیٹا ہو، علیہ باللہ، سب شامل ہے، لیکن خصوصاً وہ اڈاپشنزم کا تصور رکھنے والے جو عیسائی ہیں وہ خصوصاً اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے۔ کہ یہ کیسی احمقانہ بات ہے کہ ایک طرف تو تم خدا کو خدا بھی مان رہے ہو، اور پھر خدا کے ساتھ بشری صفات کو جوڑ رہے ہو، انسانی رشتہ داریوں کو جوڑ رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ خدا ہونے کے منافی ہے۔ اللہ پھر وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا شریک الوہیت میں کوئی اور ہو۔ وہ اکیلا تنہا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا قادر مطلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کی عبادت کیوں کی جائے کہ جس کے ساتھ اور بھی شریک ہو؟ ظاہر سی بات ہے عقلی اور نقلی ہر اعتبار سے
اس کی تردید ہوتی ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نظریہ باطل نظریہ ہے۔